اگر آپ لوگوں کے ساتھ یا آپ لوگوں کے جاننے والوں کے ساتھ کوئی پیرانارمل قصہ پیش آیا ہے تو ہماری ای میل آئی ڈی پر ہم سے شیئر کریں۔ بیسٹ اسٹوری کو سلیکٹ کر کے ہم اسے آپ کے کریڈٹس کے ساتھ نریٹ کریں گے۔ عامش ساشا کے ہمراہ چھت کے ایک کونے پر تھا۔ جب وہ پلٹ کر دوسری جانب کو چلنے لگا، اسے محسوس ہوا اس کی کرسی اب اس جگہ نہیں ہے جہاں وہ پچھلے 15 منٹ سے واک کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پہلے پہل اسے اپنا وہم محسوس ہوا کیونکہ اس نے واک کرتے ہوئے کرسیوں کی پوزیشن پر کچھ خاص غور نہیں کیا تھا، لیکن اب اس نے غور کرنا شروع کیا تو اسے یقین ہو گیا۔ اٹھتے وقت میں ساشا کے سامنے بیٹھا تھا اور میری کرسی بالکل سامنے تھی، اب ٹیبل کی دوسری سائڈ پر۔ عامش نے خود سے سوال کیا۔ اس کا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ وہ ایک بار پھر چھت کے بیچ میں موجود ان کرسی ٹیبل کے پاس سے گزر کر دوسری جانب گیا تھا کہ اب کی بار اسے کرسی سے رکھنے کی آواز آئی۔ پلٹ کر دیکھا تھا، وہ کرسی پہلے والی جگہ پر تھی جہاں اس کے اندازے کے مطابق ہونی چاہیے تھی۔ ساشا چلو نیچے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ کیا ہوا عامش؟ وہ اس کے اچانک بدلتے ہوئے رویے پر حیران و پریشان رہ گئی۔ عامش بغیر کسی جواب کے اس کا ہاتھ تھامے تیزی سے نیچے کی طرف اتر رہا تھا۔ ابھی مشکل سے 4-5 سیڑھیاں ہی اترے تھے کہ ایک زوردار آواز آئی، جس کے بعد کرسیوں کے گرنے اور کانچ کے جگ ٹوٹنے کی آواز بھی سنائی دی۔ عامش نے اپنی رفتار تیز کر دی اور وہ دونوں تقریباً بھاگ کر نیچے فلور پر پہنچے۔ عامش اسے لے کر سیدھا کمرے میں گھس گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے آخر؟ آپ کیوں بھاگے ہیں چھت سے؟ ساشا کی حیرت تمام بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ عامش نے کمرے میں موجود انٹرکام اٹھایا اور گھر کے چوکیدار کو اوپر آنے کا حکم دیا۔ اس کی سانس اکھڑی ہوئی تھی اور وہ ساشا کی کسی بات کا جواب دیے بغیر بے چینی سے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ کمرے کا دروازہ بجا تھا جب اس کے قدم ایک دم رکے۔ کون؟ عامش نے پوچھا۔ صلاح الدین ہوں صاحب، آپ نے بلایا تھا، باہر سے آواز آئی۔ عامش نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر تسلی کی کہ باہر اس کا چوکیدار ہی ہے۔ بابا، اوپر سے ابھی کچھ گرنے اور ٹوٹنے کی آواز آئی ہے، ذرا چھت پر جا کر دیکھو کیا گرا ہے۔ اس نے اسے حکم دے کر دروازہ واپس بند کر دیا۔ عامش، کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتائیں، کیسی آواز آئی ہے آپ کو؟ پلیز، اب بہت ہو گیا، اب مجھے بتائیں آخر چل کیا رہا ہے یہ سب؟ ساشا نے پریشانی میں غصہ کرتے ہوئے پوچھا۔ رک جاؤ، عامش نے ربدار آواز میں جواب دیا اور انگلی سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ موبائل کی گھنٹی بجی اور عامش نے رک کر چارجنگ پر لگا موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف شایان لائن پر تھا۔ عامش، تجھے یاد ہے نا کیا کہا تھا میں نے؟ کیا کرنا ہے آج تو نے؟ شایان کی آواز آئی۔ ہاں یاد تو ہے، لیکن میں ساشا کو ان سب چیزوں کی کیا وجہ بتاؤں گا؟ اسے میں نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا ہے، عامش نے ٹہلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر دھیمی آواز میں جواب دیا۔ یار تو بول دے کچھ بھی، اسے سنبھال لے کسی طرح بھی، لیکن آج یہ کر کے ضرور دیکھ۔ میں نے جب سے اس لڑکی اور بچی کو دیکھا ہے، یقین کر میری حالت ابتر ہو گئی ہے۔ اس کی وہ آواز میری کانوں میں رہ رہ کر گونج رہی ہے۔ شایان نے اپنے خوف کا اظہار کیا۔ عامش بولا، بول رہا تھا تجھے میں، مت چل اس طرف، تو نہیں مانا، اور سوچ میں کیسے یہ سب جھیل رہا ہوں، میری کیا حالت ہوگی۔ ابھی پھر ایک مسئلہ ہوا ہے۔ عامش نے موقع پاتے ہی اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ کیا مطلب؟ اب کیا ہوا ہے؟ شایان نے چونکتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں، بعد میں بتاؤں گا۔ عامش بے چینی سے کمرے کے باہر ٹہلتے ہوئے بابا کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔
اچھا یار یہ بات سن، یہ بتا ہم نے جو لڑکی اور بچی جھاڑیوں میں دیکھی تھی یہ وہی تھی نا؟ شایان نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ 250% وہی دونوں تھیں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ہم نے جنہیں دیکھا ہے وہ… عامش اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ ہاں یار تو صحیح کہہ رہا ہے، اس نے پوری گردن گھما کر کہا تھا۔ تم چاہتے تو بچا سکتے تھے، اور یہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں، نہ وہ دہشتناک آواز کسی انسان کی تھی۔ دوسری بات، وہ بالکل ایسے لگ رہی تھیں جیسے ابھی ایکسیڈنٹ ہوا ہو۔ یار کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اتنے دن پہلے ایکسیڈنٹ، اور وہ دونوں اب تک وہیں اسی حالت میں۔ شایان نے اپنا شک ظاہر کیا اور دونوں طرف ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ چل یار میں فون رکھ رہا ہوں، تو آج ضرور کیمرے کی موجودگی میں سونا، اور جیسا میں نے بتایا ہے وہ سب ضرور کرنا۔ چل ٹھیک ہے یار، دعا کر کچھ الٹا سیدھا نہ ہو، عامش نے التجائیہ لہجے میں کہہ کے فون بند کر دیا۔ اس کی نظریں سیڑھیوں کی جانب لگی ہوئی تھیں، جہاں سے اچانک ایک چیخ سنائی دی۔ اس آواز کو سن کر عامش کو ایسا لگا جیسے اس کی دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ عامش ڈرتے ڈرتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا، لیکن اوپر چڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ بابا بابا، وہ ڈرتے ڈرتے بابا کو آواز لگانے لگا، لیکن اوپر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے ہمت کر کے اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف قدم رکھا، لیکن 2-4 قدم سے زیادہ اوپر نہیں چڑھ سکا۔ اس کی ہمت نہ ہو سکی۔ صلاح الدین بابا، آواز سن رہے ہو میری؟ ایک بار پھر آوازیں لگانے لگا، لیکن اوپر سے مکمل خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ البتہ اس کی اپنی آواز اسے جیسے گونجتی واپس آتی سنائی دی، جو ایک عجیب سی بات تھی۔ ایک بار پھر ہمت کر کے وہ ذرا سا اور اوپر چڑھا، جبکہ ایک پوری سیڑھی ابھی باقی تھی جو چھت سے ملتی تھی۔ یکایک اسے ایک بار پھر خوف نے آ گھیرا، اور وہ واپس پلٹ گیا اور نیچے اترنے لگا۔ بمشکل وہ 2 قدم ہی اترا ہوگا کہ کوئی چیز لڑکتی ہوئی اس کے پیروں سے آ کر ٹکرائی، جس سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور کمر کے بل سیڑھیوں پر ہی گرا۔ وہ صلاح الدین بابا تھا جو سیڑھیوں پر نہ جانے اچانک کہاں سے لڑکتا ہوا آ کر عامش کے پیروں سے ٹکرایا تھا۔ صلاح الدین بابا بے ہوشی کی حالت میں سیڑھیوں پر لیٹے ہوئے لڑکتا نیچے آیا تھا، لیکن عامش کو ٹکرانے سے پہلے اس کی کوئی آواز، یہاں تک کہ لڑکنے کی آواز بھی نہیں آئی۔ بابا کیا ہوا؟ بابا اٹھو۔ وہ خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ عامش بابا کے اوپر ہی گرا تھا، کسی قسم کی چوٹ سے محفوظ رہا۔ بابا کو اس حالت میں دیکھ کر عامش کے طوطے اڑ گئے۔ ایک نظر اوپر چھت کی جانب ڈالی، جہاں سیڑھیوں پر اندھیرا اور سناٹا خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ عامش فوراً بابا کو لے کر کمرے کی طرف بھاگا اور اس پر پانی ڈال کر ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی وہ بابا کو ہوش میں لانے کی کوشش میں تھا کہ اسے نیچے فلور سے ایک زوردار آواز سنائی دی۔ اس بار آواز پر ساشا بھی چونک گئی۔ اس آواز نے ماحول کو مکمل طور پر خوف کی لپیٹ میں لے لیا۔ تم نے یہ آواز سنی؟ عامش نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ ساشا نظر ہلایا اور سہمی ہوئی عامش کی جانب دیکھنے لگی۔ ساشا تم بابا کو دیکھو، پانی وغیرہ مارو اور ہوش میں لانے کی کوشش کرو، میں چیک کرتا ہوں، عامش نے ہمت کر کے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں عامش، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ یہیں رکیں پلیز، ساشا نے گھبراہٹ کے مارے التجا کی۔ بس 2 منٹ، میں چیک کر کے آیا۔ کمرے سے نکل کر پھونکتے ہوئے قدم رکھتا وہ نیچے کی جانب اترنے لگا۔ یہ سیڑھیاں ان کے ہال نما کمرے میں جا کر اترتی تھیں، جو ان کا ٹی وی لاؤنج بھی تھا اور ڈائننگ روم بھی۔ ہال کے وسط میں لگا جھلملاتا ہوا فانوس تیزی سے ہل رہا تھا، ایسے جیسے ابھی گر جائے گا۔ فانوس بلا شبہ بہت خوبصورت اور بڑا تھا، ساتھ ہی اتنا وزندار تھا کہ ہلکی پھلکی ہوا اسے ہلا بھی نہ سکتی تھی۔ وہ اتنی تیزی سے جھول رہا تھا گویا کسی نے اسے باقاعدہ ہلایا ہو۔ فانوس کی جلتی بجھتی روشنی اور اس کے شیشوں کی کھڑکھڑاہٹ
इस पुरसरार माहौल को और भी ख़तरनाक बना रही थी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है, उसने खुद से कहकर सीढ़ियों से नीचे कदम बढ़ाना शुरू किया ही था कि वहाँ मौजूद तमाम लाइट्स खुद ब खुद ऑफ हो गईं। लाइट्स का बंद होना आमिश के लिए इंतहाई गैर मुतवक्के था। आमिश ने वापस भाग कर कमरे का रुख किया और कमरे के बाहर स्विच बोर्ड पर हाथ मारा तो तमाम स्विचेस ऑफ थे। इसने जल्दी से ऑन करके कमरे में घुसने में ही गनीमत समझा। बाबा को अब कुछ होश आने लगा था। साशा इससे कुछ फासले पर खड़ी उसे आवाज़ें देकर जगाने की कोशिश में लगी हुई थी। आमिश ने बाबा को कमर से सहारा देकर बिठाया और वो बदहवासी के आलम में इधर उधर का जायज़ा लेने लगा। क्या हुआ बाबा? यूं ही उसके हौसान बहाल हुए वो साशा की तरफ देखकर एकदम खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ लपका। बाबा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? दोनों ने हैरानगी से पूछा। हम जा रहा है, यहाँ काम नहीं करेगा, वो झड़कने के अंदाज में कहकर तेजी से कमरे से बाहर निकला। आमिश जो ही इसके पीछे जाने की गर्ज से कमरे से बाहर निकला, तमाम लाइट्स ऑन देखकर हैरान हुए बगैर न रह सका। स्विच बोर्ड पर मौजूद तमाम स्विचेस भी ऑन ही थे। आमिश बिना रुके सलाउद्दीन बाबा के पीछे पीछे भागा और गेट के करीब इसके कमरे में से रोक लिया। बाबा क्या हुआ और क्यों भाग रहे हो ऐसे? क्या हुआ था छत पर? छोड़ो हमें साहब, हम यहाँ काम नहीं करेगा, हम जा रहा है। वो अपना ज़रूरी सामान जमा कर रहा था। बाबा मुझे बताओ छत पर क्या हुआ? आमिश उसे रोककर कमरे में मौजूद चारपाई पर लेकर बैठ गया। साहब आपने हमें ऊपर भेजा कि जाओ देख कर आओ, कुछ गिरा है, आवाज़ आई है। हम ऊपर गया तो बेगम साहिबा और हमना बेबी ऊपर खड़ा हुआ था। वो कपकपाती हुई आवाज़ में बता रहा था। आमिश का मुँह ये सुनकर खुला का खुला रह गया। फिर साहब हमने बेगम साहिबा के पास जाकर पूछा कि क्या हुआ है तो वो हमें जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि हमें देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। साहब हमने बेगम साहिबा से पूछा कि क्या हुआ तो वो पहले हमें देखकर हंसता रहा, फिर बोलता है कि वहाँ कोने में कोई बैठा हुआ है, जाकर देखो। हमने वहाँ देखा तो उधर कुछ भी नहीं था, सिर्फ गमला रखा हुआ था। हम गमले को देखने वहाँ गया तो बेगम साहिबा ने हमें धक्का दे दिया। हम छत से नीचे गिर जाता, लेकिन लोहे का ग्रिल पकड़कर हम बच गया। हम गिरा नहीं। फिर हम खुद को संभाल के वापस खड़ा हुआ तो बेगम साहिबा का चेहरा रोशनी में सही से नज़र आया तो वो कोई और था, और हमने फिर देखा हमना बेबी छत से नीचे कूदने की कोशिश कर रहा है। वो दीवार पर चढ़ रहा था। हम भागा इसको बचाने के लिए और उसने हमारे पहुंचने से पहले छलांग लगा दिया। हम फौरन नीचे झांका तो उधर कोई भी नहीं था और हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने फिर से धक्का दिया हो। फिर हम ज़मीन पर गिरा और हमें पता नहीं क्या हुआ, हमें कुछ पता नहीं। साहब हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, हमें डर नहीं लगता किसी से, लेकिन ये हमें मार देगा। बेगम साहिबा पहले हमसे बात करके हमें वहाँ भेजा, फिर इनका चेहरा बदल गया, हमें मारना चाहता था। बाबा ने घबराते हुए उखड़ी सांसों के साथ सारा किस्सा सुनाया और वापस अपना सामान जमा करने लगा। अच्छा बाबा तुम रुको, सुबह चले जाना बेशक। आमिश ने बाबा से रुकने की इल्तिजा की। हम जा रहे हैं अभी यहाँ से, तुम भी जाओ इधर से, तुम्हारा घर में कुछ है। वो सामान उठाकर बाहर निकल गया। आमिश को एकदम साशा का ख्याल आया और वो दौड़कर कमरे के अंदर की तरफ भागा और अंदर पहुंचकर इधर उधर देखे बिना फौरन ऊपर का रुख किया। कमरे में साशा को पाकर उसने सुकून का सांस लिया और इसके बराबर में जाकर बैठ गया। उससे महसूस हुआ जैसे साशा एक तरफ कुछ घूर घूर के देख रही है। बजाय बाबा के बारे में पूछने के ये क्या देख रही है, आमिश के जहन में ख्याल आया और उसने साशा को कंधे से पकड़कर हरकत दी। साशा क्या हुआ है, क्या देख रही हो? आमिश ने करीब होते हुए पूछा। तुम चाहते तो बचा सकते थे। एक वहशत भरी आवाज़ आमिश की कानों से टकराई जो उसकी बीवी के मुंह से निकली थी। आंखें खून की मानंद सुर्ख और चेहरा कई दिनों का थका हुआ लग रहा था। उसने आमिश की तरफ गर्दन मोड़कर कहा,
آواز میں قدرے بھاری پن تھا۔ یہ آواز اس آواز سے مختلف نہ تھی جو اس نے جھاڑیوں میں سنی تھی۔ عامش کو یوں لگا جیسے اس آواز نے اسے دور دھکیل دیا ہو۔ آؤ دیکھا نہ تھا، وہ فوراً دروازے کی طرف لپکا اور جو ہی کمرے کا لاک گھمایا وہ بند تھا۔ عامش نے زور آزمائی شروع کر دی۔ اسی تگودو میں اس کی ایک نظر ساشا پر پڑی جو بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی سے دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملتے ہی بابا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کیا ہوا تھا بابا کو عامش؟ عامش کو اس کی اصل آواز اور چہرے کے تاثرات سے احساس ہوا۔ یہ ایک لمحے پہلے والی ساشا نہیں ہے، چلو یہاں سے۔ عامش نے ساشا کا ہاتھ پکڑا اور دوبارہ دروازہ کھولا جو فوراً کھل گیا۔ کچھ دیر میں وہ لوگ ساشا کی ماما کے گھر کے باہر موجود تھے، جہاں ہمنا پہلے سے رکی ہوئی تھی۔ راستے بھر ساشا پوچھنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن عامش تیزی سے گاڑی دوڑاتا رہا اور کچھ بھی بولنے سے اعتراض کیا۔ ساشا، میری بات غور سے سنو، اس نے ہدایت کرتے ہوئے بات شروع کی۔ میں تمہیں امی کے گھر چھوڑ رہا ہوں، ہو سکتا ہے 1-2 دن تمہیں یہیں رکنا پڑے۔ میرے ساتھ گھر میں کچھ عجیب واقعات ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے جو میں تم سے بعد میں شیئر کروں گا۔ تمہیں اپنا اور ہمنا کا خیال رکھنا ہے۔ میں ان چیزوں سے نمٹ کے تمہیں واپس لے لوں گا۔ عامش نے ایک ہی سانس میں مختصر قصہ کہہ ڈالا اور ساشا ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم اندر جاؤ، میں تم سے فون پر رابطے میں رہوں گا۔ عامش نے اسے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور سخت لہجے میں ہدایت کی۔ عامش پلیز آپ بھی یہیں رک جائیں، مت جائیں، وہاں میرا دل ڈوب رہا ہے، مجھے بہت خوف آ رہا ہے، پلیز عامش۔ ساشا نے فکر مندی سے گزارش کی۔ نہیں، میں شایان کو لے کر گھر جاؤں گا، تم فکر نہ کرو، جاؤ اب اندر۔ عامش نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سمیٹ کر کہا۔ ساشا گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر کی طرف چل دی۔ عامش گاڑی واپس موڑ کر گھر کی طرف رواں دواں تھا۔ یہ وہی راستہ تھا جسے عامش نے اس واقعے کے بعد آنے جانے کے لیے منتخب کر لیا تھا اور دوسرا راستہ ترک کر دیا تھا۔ گاڑی دوڑاتے ہوئے اچانک ایک موقع پر عامش کو یہ احساس ہوا کہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کوئی موجود ہے۔ اس نے بیک مرر میں دیکھ کر تسلی کی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ البتہ اس کا خوف جو ختم ہوا ہی نہیں تھا، اب مزید بڑھ گیا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔